قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورۃ المدثر کا آج دوسرا اور آخری رکوع ہمارے درس کا موضوع ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 56 تک کی چھوٹی چھوٹی تقریباً 25 آیات بنتی ہیں، اور یہ تعداد کے اعتبار سے آیات زیادہ ہیں، لیکن اپنی جسامت کے اعتبار سے مکی صورتوں کی چھوٹی چھوٹی آیات کی طرح چھوٹی آیات ہیں۔ سورۃ المدثر مکی صورت تھی، اس کے اندر مکی مضامین تھے۔ آج کی جو ساری آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے حضور دوبارہ زندہ ہو کر اعمال کی جواب دہی کو مشکل سمجھتے تھے، ان کو آج کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ یہ سورج چاند کی جو تخلیق ہے یہ مشکل کام ہے یا انسان کو نئے سرے سے زندگی بخشنا مشکل کام ہے۔ اس کی ایک ایوری ڈے کی مثال زندگی میں، ہماری زندگی میں رات اور دن کا آنا ہے۔ تو رات کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اندھیرا، اور جو دن ہے اس سے زندگی کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے دن سے رات اور رات سے دن نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم مرنے کے بعد تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور تمہارے اعمال کے اوپر تمہاری بخشش کا دار و مدار ہے۔ ہاں، جو اپنا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس میں اپنے کسی فخر کو، اپنی محنت کو نہیں سمجھتے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اور جب لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، جو برے اعمال کرنے والے تھے، تو پھر ان کا کچھ حال بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہوگی۔ وہاں وہ خود جواب دیں گے، جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تم دوزخ میں کیوں آئے ہو، تو وہ پھر وہ ساری باتیں کمٹ کریں گے جو وہ دنیا میں کرتے تھے اور جن سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی منع کرتے تھے۔ پھر وہاں کسی کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی، نہ قرآن شفاعت کرے گا، نہ نبی پاک علیہ السلام شفاعت کریں گے، کیونکہ یہ ان کی شفاعت کو دنیا میں مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کو نہیں مانتے تھے تو ان کی شفاعت جو ہے وہ کیسے متصور ہو سکتی ہے۔ یہاں دو مثالیں بھی دی گئی ہیں، ایک گدھے کی اور ایک شیر کی۔ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان منکرین کا حال کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر، یہ ان کی سوچ کا ایک جواب ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کلا، ذرا غور تو کرو، ہاں ہاں، والقمر، واو یہاں قسم کے لیے، والقمر چاند کی قسم ہے، یعنی اتنی بڑی اللہ کی تخلیق اس کی قسم ہے۔ واللیل اذ ادبر، واللیل اور رات کی قسم ہے، اذ جب ادبر وہ پیٹھ پھیرنے لگے، یعنی جانے لگے، یعنی رات کا آنا اور جانا اور دن کا نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے یہ رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اسی طرح تمہاری موت و حیات بھی ہے۔ والصبح اذا اسفر، والصبح اور صبح کی قسم ہے، اذا جب اسفر وہ روشن ہو جائے۔ تو صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی، ان سے ایک مثال دی گئی ہے کہ تمہاری زندگی اور موت و حیات بھی اسی طرح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جو سنت دعائیں ہمیں پڑھنے کی نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے، اس میں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو دعا میں بھی زندگی موت کا ذکر ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بخش دی۔ گویا نیند سے اٹھنا، صبح ہونا، یہ ایک نئی زندگی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بالکل ایسے ہی تم جب قبروں میں سلا دیے جاؤ گے، پھر اللہ کا حکم ہوگا اور تم نئے سرے سے اٹھا لیے جاؤ گے اور تمہیں زندگی بخش دی جائے گی۔ انہا لإحدى الکبر، وہ جو ولید بن مغیرہ اور منکرین حق جو مذاق کرتے تھے اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا، ان کو قسم اٹھا کے ان قدرتی نظاروں کی بات یہ کہی جا رہی ہے، انہا، بے شک وہ جس کا تم انکار کرتے ہو کہ دوزخ پہ
اتنے فرشتے 19 متعین ہوں گے اور تم نے مذاق میں بات ٹال دی تھی، تو اللہ فرما رہے انہا، بے شک تم دوزخ پر معمور نگہبانوں کا مذاق اڑاؤ، لیکن وہ جو دوزخ ہے لإحدى الکبر، لام تاکید کے لیے ہے، احدا ایک ہے، الکبر بڑی بڑی اللہ کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے۔ ہمارے پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ دوزخ کے اوپر 19 نگہبان متعین ہیں۔ تو ابو جہل، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے کافر مکے کے، وہ کہتے تھے یہ اتنی ساری فوج 19 بندے، اور ہم تو جو جتھا ہیں یہ تو بڑی لمبی تعداد ہے، کیا 19 لوگوں کو ہم سارے قابو نہیں کر سکیں گے؟ اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایک پہلوان کا جملہ میں نے ذکر کیا تھا، مفسرین نے لکھا، وہ کہنے لگا اللہ کی اس دوزخ پر جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوے دار ہیں صرف 19 محافظ ہیں، وہ کہتا ہے 17 کو تو میں پکڑ لوں گا، باقی 2 کو تو اس طرح کے مذاق۔ اللہ فرما رہے صبح کی قسم، رات کی قسم، یہ جو دوزخ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آفتوں میں سے ہے، اور یہ 19 بندے تمہاری میری طرح نہیں ہیں، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے متعین فرشتے ہیں، تم ایک فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب موت کے لیے فرشتہ آتا ہے تو تمہارے ساتھ کھڑے سینکڑوں پہلوان ہار جاتے ہیں، اور اللہ کا فرشتہ وہ ایک جیت جاتا ہے، اور یہاں دوزخ کے اوپر تو 19 متعین۔ یہ ان کے مذاق کی جو بات تھی اس کا جواب ہے انہا لإحدى الکبر، یقیناً دوزخ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ نذیرا للبشر، اور نذیرہ یہ ڈراوا ہے، اللہ کی صفت بھی نذیر ہے، حضور کی صفت بھی نذیر ہے، اور دوزخ کے بارے میں بھی اس کی ایک صفت نذیر بیان کی جا رہی ہے۔ حضور کا ڈرانا ایسے ہے بھئی بچ جاؤ برے اعمال سے ورنہ دوزخ میں جاؤ گے، اور دوزخ جو ہے یہ بھی ایک ڈراوا ہے للبشر، لوگوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب یہ ان لوگوں کے لیے ڈراوا ہے، لمن ان کے لیے، شاء منکم جو تم میں سے یہ چاہتے ہیں، ان یتقدم کہ وہ آگے بڑھیں، او یتأخر یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ اگر نیک اعمال کریں گے تو اللہ کے حضور چلے جائیں گے، یعنی ہم کہتے ہیں یار محنت کرو گے نکل جاؤ گے، یعنی پاس ہو جاؤ گے، آگے چلے جاؤ گے، نہیں محنت کرو گے رکے رہو گے، یہی تقدیم و تاخیر ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ فرما رہے تمہاری پہلوانیاں، پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ جس بندے نے حضور کا مذاق اڑایا تھا وہ ولید بن مغیرہ ہو یا کوئی اور ہو، اللہ نے فرمایا جب پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے اس کو بیوی بچے دیے، مال و دولت دیا، ایسٹ دیا، سب کچھ دیا، اس کے باوجود ہماری قدرت کا، وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، یہ بڑا بدبخت آدمی ہے۔ اور کل نفس بما کسبت رہینہ، تمہارے بیوی بچے مال اولاد کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، بلکہ کل نفس تمام لوگ، ہر نفس، بما کسبت جو اس نے اعمال کیے ہیں اس کا رہینہ گروی ہے، گروی چیزیں رکھی جاتی ہیں، بدلے میں چیزیں لی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن جو بخشش کا معاملہ ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا، یہ اعمال اللہ کے حضور بھیج رہے ہیں، وہاں سٹاک ہو رہا ہے، تو ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اعمال کی پرواہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے ہیں، وہ پھر ان کی نماز بھی ہے تو وہ بھروسہ اللہ پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور یمین جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں، یعنی یہ سیدھے ہاتھ والے سیدھے راستے پر ہیں، اور ایک ایسا گروہ ہے جو قیامت والے دن بالکل آگے آگے ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں، جن کا نامہ اعمال انہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ان کی بخشش کی اور آسانی کی علامت ہوگی۔ اور بہترین قول یہ ہے کہ جو اپنے ہر عمل سے بے نیاز ہیں، تہجد پڑھ کے بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، نمازیں پڑھ کے بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں تمام امور بجا لانے کے بعد بھی اپنے عمل پر انحصار نہیں ہے بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر رہے ہیں۔ یہ نیک لوگوں میں بھی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں۔ فی جنات یتساءلون، اب یہ جو جنت میں ہوں گے یہ اصحاب الیمین، تو ان کا جنت میں معاملہ کیا ہوگا؟ فی جنات، یہ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، یہ باہم ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کیونکہ یہ سوال نہیں ہے بلکہ یہ ایسا باب ہے اور ایسا وزن ہے عربی میں جس میں باہم ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے، میوچل کویسچننگ ہوگی۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ جو مجرم ہیں یہ کیوں آئے ہیں دوزخ میں،
اور مجرموں سے بھی پوچھیں گے تم دوزخ میں کیوں آئے ہو. یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. یہ پریکٹیکل انتہائی شکل ہے جو مکے کے لوگوں کو قرآن کے نزول کے وقت بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ کے حبیب جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہو. مجرم کمٹ کریں گے دوزخ میں کہ تمہیں دوزخ میں کیا چیز لائی. ما سلککم، ما کیا، سلککم تمہیں لے کر آئی. یہ سلک کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور اسی سے تصوف کی ایک ٹرم ہے سلوک. فلاں بندہ راہ سلوک پہ چلتا ہے یا سلوک کی منازل طے کر رہا ہے. تو ما صاحب لٹرل میننگ ہے اس کا چلنا چلانا. ما سلککم تمہیں کون سی چیز لے آئی فی سقر دوزخ میں. اب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی ہے، تو قالو وہ کہیں گے لم نکو ہم نہیں تھے من المصلین نمازیوں میں سے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ صورت ہے مکی، اور یہ ان صورتوں میں ہے جو بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی. یعنی جب اماں خدیجہ کے پاس حضور گئے پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد، تو حضور نے اماں خدیجہ کو فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، کیونکہ ایک فرشتے کا آنا اس سے پہلے نہیں تھا، یہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوا تھا، اعلان نبوت جو ہوا تھا. تو یہ صورت مکی ہے، ابتدائی دور کی ہے. یہاں نماز کا ذکر ہے. یہ صبح و شام کی اللہ کی تسبیح والی نماز ہے. بنیادی طور پر ہماری 5 وقتہ نماز معراج کے موقع پر نازل ہوئی، اس کا حکم ہوا ہے، اور وہ اس صورت کے نزول کے تقریباً 10 سال بعد کا وہ واقعہ ہے، یا 11-12 سال کا، جب باقاعدہ فرض نمازیں اور رکعتیں اور تعداد ہمارے لیے لازم ہوئی. بلکہ مکی دور میں ابتدائی سٹیج تھا، جب حضور مدینہ تشریف لے گئے پھر رکعتوں کے اندر تبدیلی آئی، اور یہ رکعتیں باقاعدہ سے ایک سٹیبل جو نماز ہے وہ مسلمانوں کی بنا دی گئی. تو پہلی باتوں میں یہ بات ہے جو نماز والی بات ہے. لم نکو مصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ دوزخی کہیں گے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، واو کا معنی اور لم نکو ہم نہیں تھے نطعم کھلانے والے مسکین کو. یعنی دوزخ میں تمہیں کون سی چیز لے آئی، وہ کہتے تھے. اس 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک نماز اور ایک کھانا. حالانکہ چیزیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ 2 اس لیے ہیں کہ ایک کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے. کھانا پلانا بندوں کا حق ہے، ان کو کھلائیں پلائیں، رضا اللہ کی ہو، اور نمازیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہاں 2 باتیں ذکر کر کے مراد یہ ہے کہ ہم دوزخ میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے. یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فلسفہ. اب جو لوگ بظاہر زیادہ انسسٹ کرتے ہیں اس بات پر کہ یار حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ ہی بخش دے گا، تو یہ جملہ کوئی زیادہ ٹھیک نہیں. حقوق العباد کی تاکید ضرور ہے، لیکن دنیا پوری کا آج کا جو نظام ہے، اور جو فلسطینیوں پر، پاکستانیوں پر، کشمیریوں پر، مسلمانوں پر، برما میں، دوسری دنیا کے ممالک میں ظلم ہو رہے ہیں، آپ وہاں دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. حالانکہ بظاہر اقوام متحدہ انسانی حقوق کی کتنی بڑی تنظیمیں ہیں، لیکن یہ لوگ انسانی حقوق بھی ادا کرنے سے محروم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے. اس لیے اس بات کو صحیح انداز میں بیان کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ حقوق العباد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ان کی توفیق تب ملتی ہے جب بندہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے. تو یہاں دیکھیں نا، قرآن میں اللہ نے کس چیز کو پریفر کر کے پہلے بیان کی. دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کیوں آئے ہو دوزخ میں، وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پتہ چلا پہلے اللہ کا حق جو ادا کرے گا اس کو توفیق مل جائے گی کہ وہ حقوق العباد بھی ادا کرے گا. ورنہ دیکھیں نا، گاجر مولی کی طرح دنیا مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمان انہیں باقی بھی کٹ رہے ہیں. تو لوگوں کے حقوں میں سے بڑا حق تو ان کی جان ہے. اس کے بعد دیکھیں غزہ میں جو بھوک سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور وہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں بھیجی جا رہی، جو وہ لوگ بھیجتے ہیں بیچارے ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو حقوق العباد کون ادا کر رہا ہے؟ بظاہر تو سبق یہ دیا جاتا ہے حقوق العباد بہت بڑی باتیں، حالانکہ ہیں بالکل کوئی شک نہیں، لیکن پہلے حق اللہ کا حق ہے، جو ادا کر لے گا اس کو توفیق مل جائے گی، اب وہ حقوق العباد بھی ادا کرے گا. دوزخی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ جو لوگ کہتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک نیا دین لے آئے ہیں، نمازیں، تسبیح، غار حرا، اللہ اللہ، فرمایا حقوق اللہ بھی ہیں لیکن حقوق العباد بھی ہیں.
اسلام نے اپنے اولین پیکج میں لوگوں کے حقوق کی بات بھی کی ہے۔ جب مکی دور تھا حضور کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، آپ پڑھتے ہیں وہ پھر بھی کیا کہتے تھے، عہدات، لوگ ان کا حق پورا نہیں کرتے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ دوزخی جو اپنے اقرار جرم کریں گے ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ، ہم ہر وقت مشغول رہتے تھے، ڈوبے رہتے تھے، غرق رہتے تھے، مَعَ الْخَائِضِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہرزہ سرائی کرتے تھے، جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے اور جو طرح طرح کے فلسفے جھاڑتے تھے، جیسے ولید بن مغیرہ اور منکرین کی بات پیچھے گزری ہے۔ اللہ فرما رہے اب تمہاری بات تو ہو گئی، اب ہماری طرف سے کیا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ، وہ چوتھا کمیٹی یہ کریں گے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ، ہم جھٹلایا کرتے تھے، بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کو، بدلے کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ آج بدلے کا دن آ گیا۔ دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کی پہلی ان کی کمٹمنٹ، وہ جو اقرار کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے، تیسرا لایانی فلسفوں میں پڑا کرتے تھے۔ لایانی فلسفے کیا ہیں؟ بھئی ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ پوری کائنات کا اتنا مشکل نظام، پہاڑوں سمندروں والا، اللہ کے کو بیٹے بیٹیاں ہوں گے جو چلاتے ہوں گے، ساری تفصیلات انہیں دی گئیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ طرح طرح کے فلسفوں میں پڑے رہتے تھے، حالانکہ اللہ نے بڑی واضح بات کر دی تھی۔ اور پھر وہ کہتے تھے ہم کہیں گے کہ ہم جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آن لیا۔ یہاں موت کا ایک صفاتی نام بیان ہوا ہے، یقین، یہاں تک کہ موقع آ گیا، وہ یقین والا فرشتہ آ گیا، ہماری روح قبض ہو گئی۔ یہ دوزخی وہاں پر اقرار کریں گے کہ ہم دوزخ میں کیوں آئے۔ اب ان کی طرف سے جو تو ہوگا وہاں ان کو اب ٹریٹ کیا کیا جائے گا، فما تنفعہم، فا کا معنی پس، ما تنفعہم، ان کو نفع نہیں دے گی شفاعت الشافعین، جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت اور سفارش ان کو نفع نہیں دے گی۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ بتوں کو سمجھتے تھے کہ ہماری شفاعت کر لیں گے، اللہ فرما رہا ہے لو اب کرواؤ ان سے شفاعت، ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو واقعی شفاعت کرنے والے ہیں، جن کی قرآن بات کر رہا ہے، اور آیت الکرسی کے اندر بھی وہاں کیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا باذن، نہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، وہاں بھی شفاعت ہے۔ وہ شفاعت کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قرآن مجید کی ہے، وہ ماں باپ کی ہے، ان کی دعائیں ہیں، اور صحابہ کرام کی ہے، اہل بیت کی ہے، جن کے نقش قدم پہ ہم چلتے ہیں۔ اس کے اوپر واضح حدیثیں اہل سنت کے موقف پہ موجود ہیں کہ اللہ کے حبیب، قرآن مجید اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شفاعت کریں گی۔ اب یہ بھی ان کی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کو مانتے ہی نہیں تھے۔ قرآن کو کہتے تھے یہ تمہاری اپنی کتاب ہے، حضور کو کہتے تھے معاذ اللہ، یہ پیچھے اسی صورت میں گزرا کہ تم شاعر ہو، تم ساحر ہو، تم مجنوں ہو، معاذ اللہ۔ اللہ فرما رہے اب یہ شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت کیسے کریں؟ تو دونوں مفہوم شفاعت کے ذہن میں رکھتے ہیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، فما لہم، یہ پس انہیں کیا ہو گیا ہے، عن التذکرۃ، کہ اس نصیحت کو قبول کرنے سے معرضین، یہ اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو پچھلی باتیں ہوئیں یہ قیامت کا منظر انہیں پہلے دکھایا گیا اور ان کو کہا گیا بہتر ہے کہ اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لو۔ اب یہ جو قیامت والے دن ان کی ڈیبیٹ متوقع تھی اس کو پہلے کر دیا گیا، اب دوبارہ قرآن کے اس معاملے کی طرف آگ جایا گیا، اور یہ آخری خطبے کی حیثیت رکھتی ہیں چند آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فما لہم، کیا ہو گیا ان بے وقوفوں کو، ان التذکرۃ، کہ یہ قرآن کی جو نصیحت ہے، معرضین، اس سے یا رو گرداں ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بڑا ایڈاپٹڈ ہے۔ رو کا معنی چہرہ ہوتا ہے، جیسے رو سیاہ، کالے چہرے والا، اور رو گرداں، گردن اسی لیے گردن کو کہتے ہیں کہ یہ پھرتی ہے پرشین زبان میں، رو گرداں یعنی یہ چہرہ پھیرنے والے، یہ قرآن اور صاحب قرآن سے چہرہ پھیرنے والے ہیں۔ اگلی مثال ذرا دیکھیے گا، مثال کیسی ہے ذرا ویسے ذہن میں لائیں، جو گاؤں دیہات کی زندگی جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب کھوتی اور کھوتا ان کی اولاد ہوتی ہے، بچی بچہ، وہ انتہائی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ چند دنوں کا
کھوتی کھوتے کا جو بچہ ہے یہ اتنا زور سے بھاگتا ہے کہ شاید اس کو شیر بھی نہ پکڑ سکے، یعنی ایک مثال ہے اپنی تیز دوڑنے میں۔ لیکن یہ تیز دوڑتا کب ہے، یا یہ گدھے تیز دوڑتے کب ہیں؟ جب یہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، یعنی کسی جنگل میں چھوٹا سا کوئی خرخر ہوئی کسی چیز کی، یہ دم دبا کے بھاگیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تم کھوتوں کی طرح جو بھاگتے ہو، جیسے کوئی شیر سے ڈر کے کھوتا بھاگتا ہے، اس سے بہتر تھا کہ عقل مندی سے غور و فکر کر لیتے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا پتہ مل جاتا۔ کیا ہو گیا ہے انہیں کہ یہ قرآن کی نصیحت سے دور بھاگتے ہیں؟ کیسے دور بھاگتے ہیں؟ کأنہم، گویا کہ یہ ہیں، حمرن، جنگلی گدھے، حمار گدھے کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے، حمرن، گویا کہ یہ کیا ہے؟ گدھے ہیں۔ اور کس طرح کے گدھے ہیں؟ مستنفرہ، یہ بھڑکے ہوئے، جو بھڑک جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ یہ ایسے بھاگ رہے ہیں قرآن و سنت سے، قرآن سے اور اللہ کے نبی کی بات سے، جیسے ایک گدھا بھاگتا ہے ڈر کر، بھڑکا ہوا کسی چیز سے۔ فرت من قسورہ، وہ کیسے فرت، جو گدھے یہ بھاگ رہے ہیں، من قسورہ، جو شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ دور بھاگ رہے ہیں۔ یعنی اس مثال میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ یہ گویا کہ انسان ہیں ہی نہیں، یہ کیا ہیں؟ گدھے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی جو ان کا خالق ہے، رسول کی بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی جس رسول کی ہر بات میں اخلاص ہی اخلاص ہے، تو یہ تو گدھوں سے بھی برتا رہے ہیں، اور گدھا بھی کھڑا نہیں ہے بلکہ بھاگا جا رہا ہے ڈر کے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یہ ایک اور بات ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ اچھا، اہل مکہ کہتے تھے، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، وہ کہتے تھے جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کے محمد دعوے دار ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا کلام ہے، وہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آیا؟ اگر اللہ کو میری ہدایت مطلوب ہے، ابو جہل کہتا تھا، تو وہ کہتا ہے میرے پاس بھی تو کوئی چھوٹا سا کتابچہ آ جائے، کوئی بروشر قسم کی چیز آ جائے۔ ولید بن مغیرہ کہتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معاذ اللہ کو چٹھی آ سکتی ہے تو میرے نام بھی وہ چٹھی آ جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان کی اور ہرزہ سرائی ہے۔ بل یریدو، بلکہ ارادہ رکھتا ہے، کل امرئ، ہر شخص، منہم، ان میں سے، ان یؤتی، کہ اس کو دیا جائے، صحفا منشرہ، صحفاً ایک خط، لیٹر، صحیفہ، منشرہ، کھلا ہوا۔ آپ نے پرانے ڈرامے اور وہ سین شاید دیکھا ہو کہ ایک جناب وزیر مشیر جاتا ہے ڈاکیا بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں، وہ کھول کے پڑھتا ہے۔ جیسے ترکوں کے ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے اس طرح کا کھلا ہوا کتابچہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یا ہم کیوں نہیں نبی بنا دیے گئے؟ کلا، اللہ فرما رہے یہ ساری باتیں تمہاری من گڑت ہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ لا یخافون، ان کو بالکل بھی خوف نہیں ہے، الآخرت، آخرت کا، یعنی اس صورت کے آخری احکامات میں ایمان بالآخرت اس کا مرکزی موضوع ہے۔ کلا انہ تذکرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن سپیچ لیس ہونے سے بہتر ہے کہ آج اس قرآن کو ایک نصیحت والی بات سمجھ لو۔ کلا، ہاں، انہ تذکرہ، یہ قرآن بہت بڑی نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، فا کا معنی پس، من جو، شاء چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس کو یاد کر لے، اس کو پڑھ لے، اس کو اپنا نظام حیات بنا لے۔ وما یذکرون، اب اللہ کے اس کلام سے نصیحت حاصل کون کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک بندہ سائل ہے اور وہ چیزیں مانگنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ لے کے کس میں آئے گا؟ جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں وہ لے کے آئے گا۔ تو یہ تو حجت بازی کرتے ہیں، یہ تو دل و دماغ کی کھڑکیاں بھی کھول کے نہیں رکھتے، یہ اللہ کی بارگاہ کے سائل بھی نہیں بنتے، انہیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ وما یذکرون، اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ چاہے کہ اس نے نصیحت قبول کرنی ہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ،